بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی قابل احترام سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی چکسواری، صدر تقریب الفاظ صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے بزرگ بھائی اور میرے سامنے اہلیان چکسواری، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ نام اس کے میرے لیے گڈ ٹائم میں جانا چاہا، میں نے بھی ایک جگہ جانا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے والد صاحب سابق چودھری عبدالمجید صاحب کی طرف سے، چکسواری پریس کلب کے دو عہدیداران راجہ نثار صاحب جو صدر تیسری بار ہیٹرک کی ہے، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ پر دوبارہ ایک ذمہ داری عائد ہوئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ماضی کے اندر بھی آپ نے ایک اچھے طریقے سے اس پریس کلب کے لیے خدمات سر انجام دی اس علاقے کے لیے، اسی طرح اس چیز کو آپ مستقبل میں بھی کنٹینیو کریں گے۔ آپ کے جو سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں، مرکزی صدر ظفیر بابا صاحب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پریس کلب کو رجسٹر کروایا، اور اس کے علاوہ جو آپ کے صحافیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں یا اور جو باتیں اس میں وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں، ان کا بھی ہم اہلیان چکسواری کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ تمام میرے دوستوں نے بات کی ہے، یہ پریس کلب میرا اپنا پریس کلب ہے، میں کوئی مہمان کی حیثیت سے نہیں، میں میزبان بھی ہوں، میں آپ کا مشکور بھی ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس تقریب میں بلایا بحیثیت مہمان خصوصی۔ آپ مجھے مہمان خصوصی ہٹ کے بھی بلاتے تو میں پھر بھی انشاءاللہ تعالی شرکت کرتا آپ کی اس تقریب میں۔ میں ادھر کا رہنے والا ہوں، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پریس کلب ہے، ہماری عزتیں سانجھی ہیں، ہمارے مسائل سانجھے ہیں، اور ان کا حل بھی ہم نے مل کر کرنا ہے۔ پریس کے دوستوں، چکسواری پریس کلب کی تاریخ سب نے پیش کی۔ آپ کے جو تین بندے تھے جو نہیں ہیں، بالخصوص میرے انکل صوفی رشید مرحوم صاحب، جو شبیر صاحب، ان دونوں کے ساتھ میرا زیادہ تعلق تھا۔ صوفی صاحب اور ہمیں بھی گاؤں سے ہیں، فیض پور شریف تمدیور، میرا تو فیض پور شریف میں رہتے ہیں۔ ان کے جو آخری 8 سال تھے، بالخصوص 2011 سے ہماری قربتیں ذرا سیاسی طور پر بھی ایک ہوگی، پہلے سیاسی طور پر ملادہ تھا۔ ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، بات چیت کا موقع ملتا تھا، کافی چیزیں وہ بتایا کرتے تھے کہ جس وقت انہوں نے صحافت چکسواری کے اندر شروع کی بڑا مشکل وقت تھا۔ آج تو ابھی آپ بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا تھا، عابد صاحب نے بے شمار فوٹو کے مارے لگا دیے، چیزیں بھی ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں جو مقرر تقریر کر رہا ہے۔ اس وقت لکھا جاتا تھا، پہلے اس کو لکھنا، پھر اس کو فیکس ڈھونڈنا، کہاں سے فیکس کریں گے، کس پی سی او سے کریں گے، پھر خبر اسلام آباد پنڈی کے اندر اخبار کی مرکزی دفتر تک پہنچی ہے نہیں پہنچی، اس کو ٹیلی کرنا، پھر اگلے دن یا اس سے اگلے دن کنفرم کرنا کہ آیا کہ اخبار کے اندر وہ خبر آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو یہ 2-3 دن کا پروسیس ہوتا تھا۔ اب تو 1 منٹ 2 منٹ کے اندر آپ کے ہاتھ میں فون ہے، آپ نے خبر سوشل میڈیا پہ لگا دینی ہے۔ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور انہی کی محنت کی وجہ سے آج یہ پریس کلب پھل پھول رہا ہے، یہ رجسٹر بھی ہو گیا ہے، اور آپ لوگ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ آپ نے ماضی کے اندر بھی چکسواری کے مسائل کی نشاندہی کی، اب بھی کر رہے ہو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی کریں گے۔ میرے بھائی عابد صاحب نے بات کی ہے، میرے والد صاحب کی اور میری کی، ہم لوگ تنقید سنتے ہیں، تنقید سننا ہمارا فرض ہے، پر تنقید اخلاقیات کے اندر آ کر کوئی کرے وہ سننا ہمارا فرض ہے۔ اخلاق کا جو دامن چھوڑے وہ سننا میرے پر لاگو نہیں ہے۔ آپ تنقید کریں، آپ مسائل کا حل مجھے بتائیں، میں ممبر اسمبلی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کوئی شراب کے پر لگی اور میں کوئی علیحدہ چیز ہو گیا، میں آپ میں سے ہوں، آپ کے خاندان کے لوگوں نے، آپ کے عزیز و اقارب نے، آپ کے دوستوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں الیکشن میں جیتا ہوں، اسی چکسواری کے لوگوں نے دیے، خانقاہ آباد سے لے کر بلاک تک۔ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے پورے حلقہ انتخاب کی، میں ریاست کا اسمبلی ممبر ہوں،
اور میری زیادہ ذمہ داری اپنا حلقہ انتخاب کی ہے. اس ٹکسواری کے مسائل کے لیے، اس ٹکسواری کی بہتری کے لیے، اس حلقے کی بہتری کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ ہے قلم کی طاقت. اس کے ذریعے آپ نشاندہی کریں کہ یہ مسائل ہیں، اس کو ہم حل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا کہ 100% نہ ہو، کم از کم 70% میں ان کو حل کروں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے جو بڑا مسئلہ یاسر ممتاز صاحب نے، میرے یہ بڑے بھائی بھی ہیں اور میری ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں، جو ہماری ایک جنگ ٹیم ہے. انہوں نے ٹھیک بات کی ہے پوسٹ آفس کی. میں 3 ہفتے کے لیے ڈرائی کر آیا ہوں. سیشن میں میں نہیں تھا، میری بہن نبیلہ یوم صاحبہ ادھر ہی تھی. اس سے پہلے جو ہمارا 5 فروری سے پہلے جو سیشن ہوا تھا، ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے اس میں توجہ دلاؤ نوٹس لایا تھا. کیونکہ جس طرح میرپور کے اندر لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے، ان کے حلقہ انتخاب کے اندر بھی آ رہی تھی. حویلی سے بندہ ایک دن پہلے چلتا تھا، راولہ کوٹ آتا ہے، رات کو وہ راولہ کوٹ رکتا ہے، اگلے دن یہ گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ اس کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، لوگ نہیں رہ سکتے تھے. سیم میرپور کے اندر بھی ہو رہا ہے. اس پر پرائم منسٹر نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، کیونکہ یہ سبجیکٹ وفاقی حکومت کا ہے. پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو ہم نے کہا کہ آپ کی حکومت مرکز کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کا منسٹر بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے آپ بات کریں. میرپور کے ٹکسواری کے اندر ایک سینٹر ہونا چاہیے، ڈڈیال کے اندر ہونا چاہیے، ہر کنسٹیٹوئنسی کے اندر ہونا چاہیے جس میں پوسٹ آفس تھے پہلے. اور آپ ایک مشفیر کریں چیز کہ گاؤں بندہ جب اپنے اکاؤنٹ کے لیے آئے گا تو یہ ڈاکومنٹس وہ لے کر آئے، تو وہ بندہ تیاری کر کے آئے گا آپ کے پاس. بایو میٹرک آپ لیں، یہ اچھی بات ہے، اس پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. پر میں 3 ہفتے نہیں رہا، سچی بات ہے. ابھی میں 2 ہفتے جب آیا ہوں، میں بزی ہوں. میں آج ہی سیکرٹری اسمبلی سے دوبارہ بات کروں گا اور گاڑی کا ٹینشن ہم دوبارہ لے کر آئیں گے اسمبلی کے اندر. صبح میں ڈی سی صاحب سے بھی بات کرتا ہوں، کمشنر صاحب سے بھی کرتا ہوں. رات کو پرنسپل سیکرٹری ہے پرائم منسٹر کی، اس سے بھی ہم بات کرتے ہیں دوبارہ کہ یہ لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ انہی لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ریاست چل رہی ہے اور ملازموں کی تنخواہ نکل رہی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے یہ مسئلہ کی طرف میری توجہ دوبارہ دلائی، اور اس کو ہم سب مل کر حل کریں گے. جہاں پر مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی میں آپ کی مدد بھی لوں گا. اس کے علاوہ آپ کا ایک بڑا مسئلہ ہے چک ریام برج. آپ نے بڑی آواز اٹھائی، سوشل میڈیا پہ لگتا رہتا ہے. 4 مارچ کو ہمارا اجلاس ہوا منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے بورڈ آف گورنر کا. پرائم منسٹر کے پاس یہ پورٹ فولیو ہے، پرائم منسٹر چیئرمین ہے بورڈ کا. ہم جو 4 الیکٹڈ ممبر ہیں میرپور ڈسٹرکٹ کے، پہلے 3 ممبر ہوا کرتے تھے، اب چوتھا ممبر کھڑی سے ارشد صاحب کو بھی ڈالا ہوا ہے. ہماری پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے ہمیں کہا تھا کہ اینڈ آف مارچ میں آپ کو اس پہ رپورٹ دوں گا کہ آیا کہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان اس کو ٹینڈرنگ میں لے کر جا رہے یا نہیں لے کے جا رہا. وہ بڑے پر امید تھے پرائم منسٹر صاحب کہ یہ ٹینڈر ہو جائے گا. اس کا اس لیے ایک تو کاسٹ کا فیکٹر ہے، پہلے 2 ارب 75 کروڑ تھا، پھر اس سے اوپر چلا گیا، تو اس کو اب ٹینڈر لگانا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس پر ہوگا. ادروائز اس کا آپشن موجود ہے. مجھے کوئی کہنے لگے ہمیں کہ جی ہم اپنے بجٹ سے لے کر دیتے. میں نے کہا اپنے بجٹ سے ہم پیسے تب لگائیں جب گورنمنٹ آف پاکستان، پلاننگ کمیشن آف پاکستان ہمیں لنک کر دے کہ ہم آپ کو پیسے بول کے نہیں دیتے. پھر ہم اپنے فنڈ سے پیسے لگائیں گے، جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے اسے ہم لگائیں گے پیسے. پھر ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ تمہارا معاہدے نامے میں تھا، یہ تم لوگوں نے کیوں کمپلیٹ نہیں کیا، اس میں بات کریں گے. آپ کا متاثرین منگلا ڈیم کا مسئلہ تھا اضافی کنبہ جات کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں صدر ریاست کا بحث سلطان چودھری صاحب کا بھی کہ انہوں نے اسی تجویز کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جو 2015-16 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت لے کر گئی تھی. ہم جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے منظوری دے دیا بورڈ آف گورنر نے. اس میں ڈی جی منگلا ڈیم کو کہا گیا کہ لسٹیں آپ مشترک کریں، آفیس کے بعد لسٹیں لگاؤ تاکہ لوگ چیک کر سکیں کسی کا نام ہے یا نہیں. دوبارہ اس کو انٹر کیا جائے اور لوگوں کو جو پلاٹس ہیں اس کو پائلٹ کارڈ لگا کر پلاٹنگ کر کر آپ لوگوں کو جو اضافی کنبہ جات کی ہے وہ چٹ دی جائے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے بجٹ کے فوراً بعد یہ گورنمنٹ کرے گی. اس کے علاوہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی یونیورسٹی افراز صاحب بھی، آپ کی یونیورسٹی کے اندر جو تھے آپ کا پبلک پارک منظور کرایا نیو ٹاؤن چکسواری کے اندر، کمیونٹی سینٹر کروایا آپ کا نیو ٹاؤن چکسواری کے اندر. دوبارہ اس میں جتنے
کوئی دیواریں گری ہوئی تھی، جو سڑکات گری ہوئی تھی، جو نالیاں بنی تھی دوبارہ بلا تخصیص، بغیر کسی سیاسی جماعت کے، بغیر کسی رنگ و نسل کے، وہ سارا اپروو راکس کمیٹی کا میں خود ممبر آ گیا ہوں، میں اور ڈی جی دونوں ممبر ہیں، وہ بھی میں نے کروایا۔ اس کے علاوہ سپورٹس کمپلیکس کے لیے میں نے اپروول کروائی ہے آپ کی چکسواری کے لیے۔ آپ کے ادھر ٹاؤن کے اندر جو پانی کی تفصیل کا معاملہ تھا کہ نیو ٹاؤن کے اندر آواز آ رہی تھی کہ ہمیں نہیں دے دی، اس کا ایک علیحدہ ہم شیڈیول تیار کروا رہے ہیں کہ نیو ٹاؤن چکسواری کا علیحدہ ہو۔ اسی طرح اسلام گڑھ کے جو مسائل انہوں نے لکھ کے مجھے دیے تھے، ان کے پارک کا ٹینڈر ہو گیا ہے، ان کے کمیونٹی سینٹر سیم جو چیزیں ادھر ہوئی ہیں سیم چیزیں میں نے اسلام گڑھ کے لیے بھی کروائی ہیں، تاکہ وہ یہ نہ سوچے شاید قاسم چکسواری کا رہنے والا ہے تو ادھر زیادہ چیزیں کروا گیا اور ہمیں مائنس کر رہے ہیں، سیم ان کے لیے بھی کی ہے۔ آپ کے پلاٹ کا تھا، پلاٹ ہم آپ کو دے کر گئے تھے، اور جو پچھلی حکومت ہی میں تنقید نہیں کر رہا، ان کے ایڈمنسٹریٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ چیک کروا سکتے ہیں، اس حکومت نے منگلہ ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں یہ پلاٹ آپ کے منسوخ کر دیے تھے۔ کوئی چودھری مجید نے اپنے بیٹے یا یاسر ممتاز کے نام پر پلاٹ نہیں دیا تھا، نہ صابر شاہ کے نام پر پلاٹ اسلام گڑھ دیا تھا۔ اس اجلاس میں یہ دوبارہ پلاٹ آپ کے بحال ہوئے، اور جو پی آئی ڈی ہے، یہ آپ کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے میرپور جو آفس، جو آپ کی رجسٹریشن ہے، آپ ظفیر بابا سے رابطہ کریں، آپ جائیں اپنی رجسٹریشن دیں، اور یہ انڈر پی آئی ڈی ہوگا، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوگا، وہ آپ اس کا قبضہ لیں۔ جہاں تک اس کی بلڈنگ کا معاملہ ہے، بلڈنگ کا جہاں تک مجھ سے ہو سکا، میں یہاں پر وہ اعلان کر کے نہیں جانا چاہتا، کل شاید مجھ سے پیسے بھی نہ رینج ہوں۔ اگلا جون کے بعد مجھے پورے میرا فنڈز ملا، اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی مشکلات نہ آئی، میں اتھارٹی سے بھی آپ کو پیسے لے کے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کی بلڈنگ ہو جائے، آپ باعزت طریقے سے ادھر بیٹھے، باعزت طریقے سے اپنے فرائض کو آگے لے کر چلے۔ آپ مشکل ہے کہ دکان کے اندر ایک پلازے کے اندر رہنا مشکل ہوتا ہے، کرایہ ہر کیونکہ سارے لوگ کاروباری لوگ نہیں ہے صافت کے اندر، کسی کا کوئی آمدن نہیں ہے، آپ بلا تنخواہ صفائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ آپ کی بلڈنگ ہو، اسلام گڑھ ٹرسٹ آپ کی بلڈنگ ہو، میرپور کے آپ پاس آلریڈی ہے، گورنمنٹ ڈڈیال کا بھی اس میں ہم نے کی ہے، حضرت صادق صاحب نے کہا تھا، وہ ہم نے متفقہ ہوا آپ کو کر دیے تاکہ آپ اپنی بلڈنگ بنا کر آپ اپنے کام کاج جاری رکھ سکیں۔ جہاں تک چکسواری میونسپل کمیٹی کا ہے، آپ کے بازار کی سڑک کا معاملہ ہے، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ لگا ہوا تھا کہ کوئی نوٹس ہے، وہ نوٹس کنٹریکٹر کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ جو سڑک تھی یہ پچھلی ایڈی بی کی تھی، الیکشن شیڈیول آ گیا، ورک آرڈر انہوں نے جاری نہیں کیا، پھر 6 ماہ اس حکومت نے پہلے یہ کوشش کیا کہ یہ اسکیمیں کینسل کی جائیں، پھر وہ ہم کورٹ میں گئے، وہ ہمارے حق میں وہ ہم لوگوں کو کورٹ نے ریلیف دیا جو سابق ممبران اسمبلی تھے یا جو دوبارہ جیت کر آگے ان کو ریلیف ملا ہے۔ اب اس سڑک کا معاملہ یہ ہے، میری اس دن ایکسیل سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ سب کنٹریکٹر کہہ رہا ہے پیسے، میں نے کہا وہ شروع کہتا ہے تھوڑا کام شروع کرے گا پھر ہوگا، میں نے کہا پھر نہیں شروع کرنا، جب کام شروع ہو کام مکمل کرو، آدھے راستے میں کام شروع کر کے روکنا نہیں ہے۔ آج میں نالیاں بنا دیتا ہوں تو پھر اس کو روک دوں، میں نے کہا نہیں، کنٹریکٹر سے ہماری بات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ کم از کم 50-60 لاکھ روپیہ مجھے دیں تاکہ یہ پری مکس ڈلے گی، پلانٹ سے ڈلے گی، میں نے پلانٹ پہ پیسے دینے، یہاں پر ٹرکس آئیں گے، ڈمپرز آئیں گے اور اس کو ہم اسوارٹ کریں گے، یہ 2 کلومیٹر تک بنتی ہے، یہ نیچے کھود تک آپ کی بنتی ہے، یہ جو بازار سے آگے نیچے، اس سے آگے میں نے 1 کلومیٹر آپ کو نہیں دے دی ہے۔ پنیام گلی کا وہ بھی یاسر صاحب نے پیسے کا ریلیز کرا لیے یا ہو جائیں گے، جہاں تک کچھ ہو سکا، اسپتال گلی سے لے کر فیض پور شریف دربار تک آپ کی روڈ تھی جو 3 کلومیٹر وہ بھی میں نے اپروو آپ کو کرا دی ہے، 2 کلومیٹر آپ کی پنیام مرلو مکمل ہوگی ہے، 1 کلومیٹر اور میں نے آپ کو مرلو کے لیے پنیام کے لیے دی ہے، فیض پور شریف کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے 6 کلومیٹر میں نے مزید آپ کو سڑکیں دی ہے۔ پنڈ خرد کے اندر وہ اسرار بیٹھا ہے، وہ دوسرے فنکشن لگا تھا، پنڈ خرد کے اندر سڑکیں دی ہیں۔ میں اس بنیاد پر کام نہیں کرنا چاہتا کہ کسی نے مجھے ووٹ دیے یا نہیں ووٹ دیے، میں چاہتا ہوں آپ میں نہ ووٹوں کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں میرے ساتھ مل کر کام کریں، میں ووٹ بھی نہیں مانگوں گا، ووٹ جس کو دل ہے آپ دیں، پر یہ مجھ پر فرض ہے، مجھ پر قرض ہے کہ میں اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کروں۔ آپ بجائے ان لوگوں کو کہیں میری ٹانگیں پکڑنے کے، مجھے مسائل بتائیں، یہ مسائل کرنے، میں یہاں سے پروپوزل دے کر آتا ہوں، یہ جا کے وزیر اعظم کے پاس روتے ہیں، کہتے ہیں جی قاسم جی دے گا، جی روکو اس کو۔ میرے چکسواری اسپتال آپ کو چاہیے نہیں چاہیے؟ ہر بندے کی آواز ہے چکسواری اسپتال ہو، میں نے اس کی اپ گریڈیشن سیول ہاسپٹل کی، ہیلتھ میں جا کے میری فائل رکھوا دی، اعتراض انہوں نے کیا لگوایا ہے، اور لاڑی نا
نویں یہ پکے ہیں نا سارے ایڈمنسٹریٹر صاحب یہ پرانے سیاسی گروپ دے وچ چنگا اعتراض لوانا نویں اٹھا اعتراض ہے لایا نے جی اریام پل بنی جاسی چکسواری تمیر پر فاصلہ 10 منٹ رہی جاسی. میں نے اس سیکٹری ہیلتھ صاحب کو کہا میں کہا جی اگر باقی اریام برج سے چکسواری جہاں پر اسپتال ہے یا امید آباد کالونی چوک ہے اگر 10 منٹ کا فاصلہ ہے میں بحیثیت اسمبلی ممبر لکھ کے دوں گا کہ چکسواری کو اسپتال ہے. میں کہا یار کیسی بات کر رہی میرپور کا جو ڈسٹرکٹ کا اسپتال ہے پورے ڈسٹرکٹ کا اس پر لوڈ ہے. ڈسٹرکٹ بیمر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں دینا جیلم سے لوگ وہاں پر آتے ہیں تو چکسواری کی ضرورت ہے. سیم اسلام گڑھ کے اندر بھی ہونا چاہیے. اب اللہ کے فضل و کرم سے فائل اوپر سیکریٹریٹ میں چلی گئی ہے. شاید آج میری تقریر کے بعد کل تک پھر اس پر کوئی انہوں نے اعتراض لگوانا ہوا. وہ مجھے امید ہے اب اعتراض نہیں لگے گا کیونکہ وہ اعتراض والا وقت ان کے پاس کم رہ گیا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہوگا. یہ میں چاہتا ہوں یہ اسپتال اپ گریڈ ہو. میں نے آپ کا گرلز کالج ہے اس کو میں نے پرپوز کرایا ہے پوسٹ گریجویٹ کالج کے لیے. میں جب انگلینڈ گیا تھا نبیلہ یوسف صاحبہ کو میں دے کے گیا تھا پیپر. حبیب صاحب اس وقت ساتھ تھے ہمارے. اس کو میں پوسٹ گریجویٹ کرانا چاہ رہا ہوں تاکہ میری بچیاں ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں پر پڑھ سکیں. کوئی خالی قاسم کی نہیں عزیزہ جائے گی یہاں پر. ہر بچی میری بچی ہے میری بہن ہے میری بیٹی ہے. ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سیم میں نے پرپوز اسلام گڑھ کے لیے شاست کی ہے. جو چکسواری دے رہا ہوں وہ آپ کو بھی اسلام گڑھ کے اندر دے رہا ہوں. میں ان میں سے نہیں ادھر اور ادھر اور یہ نہیں ہوگا. بلا تخصیص کام ہوں گے. آپ کی سرکار ہے بلا تخصیص میں دوں گا. جو میرے پاس فنڈز ہیں میں اسی میں سے دے سکتا ہوں. اب ہمارے فنڈز ابھی لوکل گورنمنٹ ہمارا پھڈا پڑا ہوا ہے وہ 50-50 کریں جس پر ہم پارٹی پریزیڈنٹ آج فائنل کریں گے کیا ڈیسیژن کرنا ہے اپوزیشن. اس کے بعد ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. آپ ہر مہینے 6 ہفتے بعد مجھے بلائیں میرے پاس آ جائیں. یہ نہ ہو کہ میں یہاں پر تقریر کر کے چلا جاؤں فیس بک بری ہوئی ہو آپ 2-3 دن میری تعریفیں کریں 6 مہینے بعد پھر ہم ایک دوسرے کو ملیں. آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے بھی یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہے چکسواری کی. چکسواری کی بچی کا معاملہ تھا. یہاں 3 ہفتے ہو گئے کسی بندے نے مجھے واپس لکھ کے نہیں دیا یہ کام کرو یا نہ کرو. کدھر گئی وہ بات؟ یار سیاست اپنی جگہ ہے صحافت اپنی جگہ ہے تعلق اپنی جگہ ہے. عزت اس چکسواری کی سب کی سانجھی ہے. جب عزت پر ہم کمپرومائز کریں گے تو ہماری کوئی باعث بندہ عزت نہیں کرے گا. ہمیں ایک ہونا چاہیے آپس میں. لوگ باعث آ کر ہمیں جوتے مارے جو کچھ ادھر ہو رہا ہے. پورے چکسواری کی بدنامی ہو رہی ہے. اس پورے حلقہ انتخاب کی بدنامی ہو رہی ہے. کوئی برادری نہیں ہے کوئی علاقہ نہیں ہے جو غلط کام کرے گا سب اس کے خلاف کھڑے ہو کہیں گے غلط کام ہو رہا ہے. یہ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. آپ کی انجمن تاجرہ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی بازار کی جب سڑک شروع نہیں ہوتی تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہوگی جب نالیاں بنیں گی سارے آ کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ مہینہ 1.5 مہینہ آپ کا سیزن کا مہینہ انگلینڈ سے لوگ آئے ہوئے. کدھر ہماری انجمن تاجرہ جو اس ٹریفک کو روکے جو ٹریفک پولیس والوں کو بتائے. کل مجھے فون آیا ٹریفک والے کیا کرتے ہیں تو گاندہ نے میلے سے گاندہ پر جرمانے لڑنے لگے ہوئے. کیوں وہ کارے ہماری کمزوری کی وجہ سے کارے. ہم ان کو پیش دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں. یہ اسی طرح سسٹم رہا تو دن با دن جو کسٹمر ادھر آ رہا ہے وہ کم ہوگا. وہ میرپور چلا جائے گا پھر ڈڈیال جائے گا آپ کے پاس نہیں آئے گا پھر. تو اس کو بہتر کریں. انجمن تاجرہ کی اپنی ڈیوٹی ہو پریس کلب کی اپنی ڈیوٹی ہو میری اپنی ڈیوٹی ہو. چاچا زمان چیئرمین کا بھی یاد آتا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. چاچا زمان چیئرمین کوئی نہیں بن سکتا پر چاچا زمان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط پر ہم سب چل سکتے اور ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ یہ چکسواری ترقی کرے گا. اس چکسواری میں کاروبار آئے گا تو ہم بھی روزگار کھائیں گے آپ بھی روزگار کھائیں گے ہم سب خوشحال رہیں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر سب کے ساتھ یہ پرابلم ہوگی. یہ روپیہ بھی تب چلے گا جب بازار کو لوگ ادھر آئیں گے. جب روپیہ ہوٹل تک آنے تک یا آپ کی کسی دکان پہ آنے تک لوگوں کو ایکسس ہی نہیں ہے. گاڑی کھڑی کرنے کی لوگ ڈرتے ہیں کہ یا ٹریفک والا ہمیں غلط چلان کر دے گا یا کوئی اور ایک ماحول پیدا کرے اچھا ماحول پیدا کرے. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلانے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. جو میرے مخالفین اچھی تجویز دیں گے میں اس پر عمل کروں گا. میرا وہ مسئلہ کوئی نہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا میں اسمبلی ممبر ضرور ہوں میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں. میرا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے. میرا مرنا جینا کسی باہر والے کے ساتھ نہیں ہے. نہ ہی میں انٹرنیشنل لیڈر ہوں
میں خوش رہتا ہوں اپنے انتخاب کے اندر، کیونکہ میرے لوگوں نے میرے والد کی خدمت کو ووٹ دیا اور مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہوا انہوں نے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ آپ چکسواری کے تعلیمی اداروں کی بات ہو، آپ مجھے تجاویز دیں، بالخصوص میں چاہتا ہوں جو بچیوں کے سکولز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے، ان کی بلڈنگز کے مسائل حل کیے جائیں، فیمیل سیکٹر کو میں پریورٹی دینا چاہتا ہوں، ہیلتھ میں ہمارا یہ اللہ کرے اس بجٹ میں یہ ہمارا تھرو ہو جائے ہاسپٹل۔ وہ کوئی مجھے کہہ رہے تھے کہ 100 پوسٹ، میں کہا یار 100 پوسٹ نہ دو، 50 دے دو، 50 ریکوائر ہے 25 دے دو تاکہ یہ ہاسپٹل اپ گریڈ ہو جائے ہمارا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بجٹ میں اسے تھرو کرا لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ اسپتال بنے گا تو ہمیں فائدہ ہے، چکسواری کے لوگوں کو فائدہ ہے، ایون کہ پرائی سے لوگ، چوک صاحبہ سے لوگ ادھر آئیں گے، یہ ان کا روٹ ہے بغور سے سیدھے نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ کی واٹر سپلائی ہے اس پر ہم کوشش لگیں، غالباً 2-3 ہفتے پہلے محکمے نے اشتہار بھی دیا تھا کہ آپ کنیکشن کے لیے اپلائی کریں تاکہ لوگ کنیکشن کے 5 زون اس کی ایک ایک کر کے اے بی سی ڈی زون ہم اس کو ایسا اوپن کریں گے، لوگوں کو کہیں کہ کنیکشن لیں تاکہ واٹر سپلائی کو مان کریں۔ پھر جو علاقے رہتے ہیں جس کے اندر پائپ لائن نہیں پڑی ہوئی وہ پائپ لائن اس کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ ہماری پریام کی واٹر سپلائی مکمل ہوئی ہے، فیض پور شریف کی ہوئی ہے، کریلی کی ہوئی ہے۔ اس کا ایشو ہے کہ یہ موزم صاحب آپ ادھر سے آپ اس لیے میں یہ مسئلہ بتا تاکہ اس کو آپ لوگوں کو بتائیں۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوکل کمیونٹی بنا کر اس کو واٹر سپلائی کو چلایا جائے، جبکہ ہمارا موقف ہے یہ 32-33 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے پلس زیبی موٹرز ہے، یہ لوگوں سے اس کے بل بھی مینٹین نہیں ہوں گے، یہ پبلک ہیلتھ کو دی جائے، پبلک ہیلتھ اس کو چلائے، لوگوں کو بلنگ کرے، کیونکہ یہ ڈویژن 2 جو ہے پبلک ہیلتھ کا وہ چکسواری ہے ڈویژن 2 جس کے اندر ڈڈیال بھی آتا ہے اور اپنی اسلام گڑھ ہے، یہ ڈویژن 2 ہے۔ اس یونیورسٹی میر پر بھی ہے، اس کو میں کوشش کروں کہ ادھر کے فاضل ممبر سے بات کر کے اس کو ڈویژن 1 میں ہم کریں، ڈویژن 2 چکسواری اور ڈڈیال کا اسلام گڑھ کا الگ ہو تاکہ اس میں کوئی عوام پیدا نہ رہے کل، ادروائز پھر وہ اور کچھ سوچتے ہیں ہم کچھ اور سوچتے ہیں تو اس کا نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی کے اندر آپ کے پی این ڈی نے اعتراض لگایا تھا جنازہ گاہ پر، اس کو بھی ہم نے دوبارہ لیٹر لکھا ہے، وہ جنازہ گاہ ہوگا۔ یونیورسٹی کے اندر جو قبرستان کی جگہ ہے جو لوگ ادھر کے رہنے والے 25 کنال ادھر کے لوگوں کی ہے ان کے لیے سیکٹرز کے اندر ہے، باقی جو جگہ ہے وہ اہل اسلام کے لیے، اس کو بھی ہم نے بورڈ میں کہا کہ منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کی کمیٹی بنے، اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بالخصوص یہ محمود آباد، سابقہ آباد یا کوئی اور ہمیں ایسی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کو ہم دفن کر سکیں۔ یہاں پر یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ووٹ لینے کے لیے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کے کام کرانے کے لیے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، دکاندار میں ملازم رکھ لیتے ہیں، ہم شادیوں بیاہوں کبھی خوشی ان کو بلاتے ہیں کام کرے ہمارے، جب ان کا کوئی بندہ فوت ہوتا ہم کہتے ہیں واپس پروٹر میں کیا لیجئے، کیا لوگ وہ کہیں گے نہ کیا انہوں چکسواری والے کیا کریں، چکسواری والے نے ہمیشہ دیا ہے، لیا نہیں ہے، تو وہ اہل اسلام کے لیے جگہ ہے، رات مسلموں نے وہ بھی دفن ہوگا نیچے کو کم تو نہیں کرے گا کسی کو، اس طرح باقی ہے وہ جو باقی 75 کنال ہے وہ اہل اسلام کے لیے اس کی کمیٹی بنے گی، جو ادھر بندہ فوت ہو جاتا ہے یا جس کے پاس قبرستان کی جگہ نہیں ہے ان کے گاؤں کے اندر وہ ادھر ایک لائن اس کی ہوگی، لائن وائز ہوگا، جس طرح اسلام آباد سی ڈی کا پلان ہے اس کے مطابق یہ تدفین ہوگی، اور جو مسلمان ہے اس کے یہاں پر ہونا چاہیے۔ نیو ٹاؤنز کو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی بہتری کریں گے۔ میں نے آپ کے ایڈمنسٹریٹر کو میونسپل کمیٹی چکسواری اے سی کے پاس چارج ہے، اس چیف افسر کو بھی میں نے سٹریٹ لائٹس کی منظوری کروا کے دی ہے، سٹریٹ مارکنگ کی کروا کے دی ہے، ویٹنگ شیڈ کی کروا کے دی ہے، باتھ روم واش رومز کے لیے میں نے جگہ کروا کے دی ہے، اور اسے میں نے کہا کہ بلا تخصیص جدھر میونسپل کمیٹی کے حدود میں جو بندہ آتا ہے کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ قاسم مجید کا ووٹر ہو یا پی ٹی آئی یا میم شیم نون جیم کا ہو، جس بندے کو سڑک چاہیے نالی چاہیے اس کو دو، میرے پاس میں یاسر دوں گا وہ آپ پریس والوں کو بھی دے دیں گے، اس کو بھی رکھوایا وہ سٹریٹ لائٹ قاسم مجید اس کے نیچے بیٹھے گا، یا میں کہوں گا چکسواری پریس کروں اس کے نیچے لائٹ میں جن کے خبر لکھیں گے، سٹریٹ لائٹ لگے گی تو ہمارے بازار خوبصورت ہوگا، ویٹنگ شیڈ بس کے بنیں گے تو ہمارا بازار خوبصورت، لوگوں کو سہولت میسر ہوگی، واش رومز نہیں ہے ادھر۔ آج میں پریس کلب کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ ٹارگٹ سمجھیں آپ چکسواری پریس کلب کے دوست،
آپ واش روم کے لیے جگہ فائنلائز کروائیں، جگہ ملتی ہے پیار محبت سے، محنت کرنا بھی کرنا پڑتا ہے. آپ جائیں جس کے گوڈے گٹے کرنے ہو تو میں بھی کروں گا، مجھے بتائیں. اگر آگے پرفراز صاحب کی جگہ تو مجھے بھی بتائیں، میں یہاں پر کھڑا ہو کے اعلان کر دوں دیں گے یہ جگہ. 10 مرلے جگہ چاہیے یار. کوئی بندہ 10 مرلے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کہتا ہے تو مسجد کے نیچے جا کے بناؤ، کوئی کہتا ہے ادھر جا کے. اسلام گڑھ میں گارڈن بند کیے واش رومس، میں نے کہا اس کا سائن بورڈ دیکھا خوشی ہوئی ہے. تو یہ واش رومس کے لیے جگہ دیں تاکہ بازار میں جب لوگ آتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے. یہ ہم سب نے کرنا ہے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چکسواری پریس کلب کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ناچیز کے ساتھ آپ تعاون کریں گے تعمیر و ترقی کے لیے، اس علاقے کی بہتری کے لیے. اور ایک تھوڑا سا ایک چیز کا دھیان رکھیں. ایک خبر لگی مجھے آئی واٹس ایپ ہے کہ محکمے کی دیر نگری غلط دیوار بن گئی، بہت نقصان کا خدشہ، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی بھی ہوگا. اب وہ فوٹو میں دیکھ رہا ہوں، میں کو یاد ہو رہا ہے یہ کس جگہ دیوار بن رہی ہے. چکسواری میں بھی رہتا ہوں. میں نے خیر ڈپارٹمنٹ سے بات کی، میں کہا یار سے چیک کرو، ایک نیا لڑکا سوشل میڈیا پہ اٹھا ہے تو اسے اپنی بھی عزت بچاؤ اور میری بھی بچاؤ. گھنٹے بعد مجھے پتہ لگا جو کلیان روڈ جاتی ہے وہاں پر پرائیویٹ کو دیوار چڑھا رہے ہیں اپنے پیسوں سے، محکمے کا تعلق ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار وہ پرائیویٹ چڑھا رہے ہیں، وہ اس میں سیمنٹ ڈالے نہ ڈالے، بجری ڈالے نہ ڈالے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ محکمہ کیا کرے گا، یا صافی کا کیا تعلق ہے. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں کہ پراپر اس کی تصدیق ہو، ہمارے تک آئے. اگر ہم اس پر ایکشن نہیں لیتے یا محکمہ اس پر ایکشن نہیں لیتا تو پھر آپ لکھیں، وہ کیا میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، تنقید کو سننا چاہیے، اس سے آپ کی اصلاح ہوتی ہے. اور خاص جو موجودہ الیکشن ہے جتنی میں نے سنی ہے کسی بندے نے نہیں سنی، ٹھیک ہے، اور اس کا مجھے فائدہ ہے. میں سنتا رہوں، آج میں اسمبلی ممبر بیٹھا ہوں، میں آئندہ بھی سنوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ میرا فرض بنتا ہے. ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. یہ چکسواری رہے گا، آباد رہے گا، یہ حلقہ آباد رہے گا تو میں بھی الیکشن لڑوں گا، دوسرے بھی لڑیں گے، آپ بھی صحافت کریں گے، کاروبار بھی ہوگا. جب ادھر نہیں ماحول اچھا ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہم سب کو اس علاقے کی بہتری کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. آپ کے پوسٹ آفس کا معاملہ میں یہاں سے نکل کر میں دوبارہ سیکرٹری اسمبلی سے بات کرتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے سیکرٹریوں سے بھی میری بات ہو جائے. صبح میں ڈی سی صاحب سے بات کروں گا. آپ لکھ رہے ہیں لکھیں ٹریفک کا جو میں نے کہا، یہ وارننگ ہے. اگر کسی ٹریفک کے بندے نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس کے پھر نتائج کا وہ خود ذمہ دار. اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں نے کہا اسے خود کیا، اس نے کہا جو آپ کا نام لیتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. میں کہا جو میرا نہیں لیتا اس کو مار دو گے. یار کلیان سے کوئی بندہ بازار آتا ہے یا پریام سے جب قانونی جاتا ہے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ پوری کتاب لے کر آئے یہاں پر؟ جو جنرل ہولڈ اپ ہوتا ہے پلاگ لگائیں جنرل ہولڈ اپ، یا جن سے دوسرے اضلاع سے دوسرے علاقوں سے انٹری ہو رہی ہے وہاں پر آپ جنرل ہولڈ اپ کریں. اب سسرال سے بندہ بازار آ رہا ہے، وہ پورا بایو ڈیٹا شجرہ نسل ساتھ لے کر آئے. لوگ ہیں سارے، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. پلاگ سے جو لوگ آتے ہیں چکسواری ہم نہیں جانتے ان کو، یا وہ میں نہیں جانتے. تو یہ اس کا لکھے. میں ایس ایچ او کو بھی بات کرتے ہوئے ایس ایچ او صاحب سے بھی کہ آپ ادھر کے ایس ایچ او، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح خام خواہ تنگ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، چوک کے نیچے کہیں کھڑے رہتے ہیں، آپ بھی لکھیں اس پر. یار یہ پورا دن یا ادھر کالج کے پاس کھڑے ہوتے ہیں یا ادھر کہیں کھڑے ہوتے ہیں، بازار کے اندر کوئی آتے ہی نہیں ہے تاکہ ٹریفک کی تفصیل بہتر ہو. ہاں جو بندہ قانون پہ عمل نہیں کرتا اس کو چلان کریں، اس کو سزا دیں، کوئی ہم سپورٹ نہیں کریں. قانون پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم ہے یہ. اور جو لڑکے کھڑے ان کا مسئلہ کہ آج کسی کی ٹرانسفر ہوگی گھنٹے بعد مجھے فون آئے گا، پر وہ میں نے کل کرسٹل کلیئر اس کو ڈی ایس پی کو کہا، میں کہا کوئی میرا ووٹر ہے نہیں ہے ووٹر، جس نے غلط کیا ٹرانسفر کر سکتا، کوئی میں سپورٹ نہیں کروں گا. کیونکہ میں کسی کے گناہ کے جو اہم چیزیں وہ اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا. میں کوئی غلطی کروں نہ تو میں کیوں گالیاں سنوں؟ جب غلطی جو کرے وہ بھگتے اس کو، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، قانون پہ عمل کرنا چاہیے.
تو ایک بار پھر میں رائے صاحب آپ کا اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو میں معافی بھی مانگتا ہوں. آپ میرے بڑے میرے بزرگ ہیں میرے بھائی ہیں. آپ میرا کان پکڑ کے بھی کہہ سکتے کہ یہ کوئی غلطی کر ہے اس کو سیدھا کر میں انشاءاللہ تعالی بندہ نافذ کرے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں 1 لاکھ روپے کا چیک آپ کو صبح دے دوں گا. اس لیے یہ ہماری تنخواہ نہیں ہے اس ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. تو گلفراز صاحب ہمارا کوئی سیکورٹی کاؤنٹر کرنا ہے یا خرچہ آیا خرچہ لگو گیا 1 لاکھ روپیہ کیش راجہ گلفراز کو صبح کے نام میں نے لیڑا میں پہلے بھائی راجہ انہوں نے 6 لگوڑا نہ کر دیا کیش. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو قائم آباد رکھے. چکسواری پریس کلب زندہ باد. اہل چکسواری